الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتبعون الرسول النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. بات ربیع الاول کے سلسلے میں مستقل میں چل رہی تھی اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا اور آپ کی دعوت کیا تھی، کیا پیغام آپ نے دیا اور لوگوں کو زندگی گزارنے کے کیا اصول اور ضابطے بتائے، اس پر غور کرنے اور توجہ کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب اور آپ کی ذمہ داریوں کا بھی صرف قرآن مجید میں کیا ہے متعدد مقامات پر. جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کا ذکر کیا ہے. ان آیات کا کچھ حصہ پچھلے دن میں گزر چکا ہے جن میں پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دینے اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دینے کے سلسلے میں بات آپ کے سامنے آئی تھی. اسی کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. یہ رسول تمہاری گردنوں پر جو بوجھ ہے اور طوق ہے اسے اتارتے ہیں. وہ بوجھ کیا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسانوں کی گردنیں کس چیز سے جکڑی ہوئی تھی؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں. ان میں سب سے بڑی چیز تو شرک ہے. عقیدے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امت گزشتہ امتوں کے افراد اور دنیا میں بسنے والے لوگ شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے. اس دلدل سے اور اس جبربندی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا. معاشرتی اعتبار سے دیکھیں تو بہت سارے بوجھ لوگوں کی گردنوں پر تھے. سودی نظام عام تھا اور سودی نظام کی وجہ سے بہت سارے لوگ انسانوں کے غلام بن گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو ختم کیا اور لوگوں کی گردنیں آزاد کرائی.
اسی طرح پچھلی شریعتوں میں بہت سے ایسے مسائل تھے جو اعتدال پر مبنی نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اللہ نے نازل کی ان میں نرمی، اعتدال اور انسانوں کے لیے برداشت کرنے والے مسائل کا نزول فرمایا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ اگر کپڑا نجس ہو جائے، ناپاک ہو جائے تو اسے اب استعمال نہیں کیا جائے گا، اس کو پھاڑ کر پھینک دیا جائے گا، وہ قابل استعمال نہیں رہا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اللہ نے نازل کی اس میں ایسا حکم نہیں ہے۔ اس میں یہ حکم ہے کہ اس کپڑے کو آپ دھو لیجیے اور اس کا استعمال کریے۔ کپڑے میں ناپاکی لگی ہے، وہ قابل استعمال ہے اگر آپ اسے دھو لیں، اس نجاست کو ظاہر کر دیں تو کپڑا آپ کے لیے قابل استعمال ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں احکام کے اعتبار سے جو افراد کے لیے مشکل تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت نازل ہوئی اس میں آسانیاں رکھی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے طوق اور بہت سارے بوجھ لوگوں کی گردنوں سے ہٹائے۔ اسی طرح معاشرتی اعتبار سے دیکھیں تو یہ معاشرہ رسم و رواج میں جھگڑا ہوا تھا، ان تمام رسوم اور رواج کی اسے آزاد کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مثال کے طور پر آپ شادی بیاہ کے مسائل کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نکاح برکت والا ہے جو کم خرچ میں ہے، جس میں اخراجات کم ہو، وہ نکاح بابرکت ہے۔ لیکن آج ہم نے خود وہ سارے رسم و رواج خود پیدا کر دیے، یا غیر مسلموں کی نقالی میں بہت سارے کام ہم نے اپنے سر مڑ لیے اور ان کو انجام دینے کی وجہ سے لوگوں کی گردنوں پر بوجھ بڑھ گیا اور شادیاں مہنگی ہو گئی، بہت مہنگی ہو گئی، اور زنا اس کے مقابلے سستا ہے، جبکہ نکاح میں ہلکا ہونا چاہیے، اس کا خرچ سستا ہونا چاہیے اور زناکاری کا خرچ مہنگا ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس کی طرف نہ جائیں۔ لیکن آج الٹا ہو رہا، تو شادیوں میں جس طرح بے تحاشا پیسہ استعمال ہو رہا ہے اور فضول خرچی ہو رہی ہے، اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانیاں پیدا کی، امت کے سروں سے بوجھ کو اتارا ہے، لوگوں کی گردنوں کو بوجھ سے آزاد کیا ہے، گردنوں کے طوق کھول دیے ہیں اور افراد کو آسانی کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دی، مشقتوں سے ہٹایا ہے۔ تو یہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، بس جو لوگ رسول پر ایمان لائے، ایمان کامل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اور ان کا عزت و احترام کرتے اور ان کی مدد کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا کیا معنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، جو طریقہ آپ نے سکھایا ہے، اس پر عمل کیا جائے، اسے قبول کیا جائے، اس کو پھیلایا جائے، اس پر اعتراض کرنے والوں کا جواب دیا جائے، اس کا دفاع کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر جو اعتراضات ہوتے ہیں، جو مخالفت ہوتی ہے، اس کا سنجیدگی سے جواب ہو، اچھے انداز میں اس کا دفاع کیا جائے، یہ ہے مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن کریم، تو اولئک هم المفلحون، یہی ہے وہ لوگ جو کامیاب ہیں۔ کامیاب ہونے والے لوگوں کے لیے نسخہ بیان کر دیا ہے، اس آیت میں پورا نسخہ بیان کر دیا ہے۔ سنت کا بھی ذکر ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا بھی ذکر ہے، آپ پر ایمان لانے کا بھی ذکر ہے، آپ کے طریقے پر چلنے کا بھی ذکر ہے، اور کتاب اللہ پر ایمان لانے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا بھی ذکر ہے۔ تو کتاب و سنت پر عمل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و عزت کرنا، احترام کرنا، آپ کا دفاع کرنا، آپ کی سنت کا دفاع کرنا، یہ کامیابی کی علامت ہے۔ یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو ہر ایک عمل کو، ہر ایک معاملے کو کتاب و سنت کو پرکھنا چاہیے۔ جو بھی معاملہ دین کے حوالے سے آپ کے سامنے آئے، دین کے نام پر جو بات پیش کی جائے، اس کے لیے کسوٹی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو ربیع الاول کا یہ مہینہ جو ہمارے درمیان سے گزر رہا، آپ اپنے چاروں طرف دیکھ رہے ہو کیا ماحول ہے، کس انداز میں اخبارات میں بیان بازیاں ہو رہی ہیں، کس انداز میں میلاد اور جلوس کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو آپ غور فرمائیں کہ کیا واقعی یہ اعمال، یہ طریقہ کار، یہ جلسے، یہ مجلسیں اور یہ جلوس کیا کتاب و سنت سے ثابت ہیں؟ کیا قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں احکام بیان کیے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کچھ ہے؟ آپ کے صحابہ کے اعمال میں کچھ ہے؟ اس کو دیکھنا اور پرکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ محبت کے نام پر اس انداز کا عمل کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، آپ کے لائے ہوئے دین کی مخالفت ہے، آپ کے صحابہ کے طریقے کے خلاف عمل ہے۔ اور اسی طرح بات کے محدثین اور فقہاء اور تابعین اور تبع تابعین کی کتابوں کو آپ نظر ڈالیے، آپ کو کہیں نہیں ملے۔ آپ کو عید الاضحیٰ کے احکام مل جائیں گے، عید الفطر کے احکام مل جائیں گے، لیکن عید میلاد النبی کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملے گا۔ اور اب تو صورتحال اتنی بڑھ گئی ہے اور اتنا اضافہ لوگ کر رہے ہیں کہ بس اب صرف نماز باقی رہ گئی۔ آپ سوال کریں لوگوں سے کہ بھائی نماز کب ہوگی؟ عید الفطر کی نماز ہوتی ہے، اس کے احکام بیان کیے گئے، عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہے، اس کے احکام بیان کیے گئے۔ یہ عید میلاد النبی پر بھی کوئی نماز ہے؟ تو لگتا ہے 2-4 سالوں میں اسے بھی لوگ ایجاد کریں اور لوگوں سے کہیں گے کہ اتنی رکعتیں پڑھو، تو اضافے پر اضافہ ہو رہا۔ تو عید میلاد النبی کے نام سے نہ حدیث میں کوئی باب ہے، نہ فقہاء نے اپنی کتابوں میں کوئی باب منعقد کیا ہے، نہ سیرت نگاروں میں اس تعلق سے کچھ لکھا ہے، بلکہ اگر آپ تحقیق کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش، یوم پیدائش اور تاریخ پیدائش دو الگ الگ باتیں ہیں۔ یوم پیدائش کو تعلیم ہے پیر کا دن تھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں، پوری امت کا اجماع کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پیر کا دن۔ لیکن تاریخ کیا تھی؟ 7 اقوال سے زیادہ اقوال ہیں، 7 اقوال بیان کیے، اور بریلویوں کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان نے اپنے فتاویٰ میں 8 ربیع الاول لکھا تاریخ پیدائش، اور 12 کو تاریخ وفات لکھا، اور اس سے چند سال پہلے اس دن کو لوگ 12 وفات کے نام سے مناتے تھے۔ یہ 12 وفات کو بدل کر اب عید میلاد النبی کر دیا گیا، اور اس میں کچھ سیاسی لوگوں کی فرمائیاں دی، سیاست بھی اس میں ہے، اپنے آپ کو چمکانے کے لیے اور مسلمانوں کا لیڈر ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ اتنی بھیڑ ہے، ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں، ہمارے پیچھے اتنے لوگ ہیں، اس کے لیے بھی سب کام ہو رہے ہیں۔ تو دین کے نام پر یہ دین بازی ہو رہی ہے اور سیاست بازی ہو رہی ہے، اس کا اسلام سے، دین سے، قرآن مجید سے، اجر و ثواب سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ رسم جو میلاد کی رسم ہے، یہ 6ویں صدی میں اس کی ایجاد ہوئی، اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ایک عربی ایک مقام ہے، اس کا حاکم تھا ابو سعید کوفوری، اس نے اس کو ایجاد کیا۔ 3 لاکھ درہم تقریباً وہ سالانہ ان مجالس پر خرچ کرتا ہے، وہ اس وقت موجود ہے، اور اس کے سرکاری علماء اور صوفیہ ان مجالس میں شریک ہوتے تھے۔ ظہر سے لے کر فجر تک محفلیں چلتی تھی،
قوالیاں ہوتی تھیں، رقص ہوتا تھا، ناچ گانے ہوتے تھے. تو 6ویں صدی ہجری میں یہ رسم ایجاد ہوئی. اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا. صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. آپ نبوت کے بعد 23 سال دنیا میں رہے. 23 سال، 23 مرتبہ ربیع الاول آیا، لیکن کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جنم دن نہیں منایا، اپنا برتھ ڈے نہیں منایا، اپنا ولادت کا دن نہیں منایا، اسے عید کا دن قرار نہیں دیا. ایسا کوئی ثبوت نہیں کسی کی حدیث میں، کوئی ضعیف روایت میں نہیں. اسی طرح آپ کے صحابہ جنہوں نے آپ کو اپنی جانیں قربان کی، اپنا مال قربان کیا، اپنے خاندان قربان کیے، اپنا وطن قربان کیا، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش پر، تاریخ پیدائش پر کوئی مجلس منعقد نہیں کی، کوئی جلوس نہیں نکالا. اور آپ دیکھیں غیر مسلموں کی نقل ہو رہی، غیر مسلموں کی نقل ہو رہی. جس طرح سے غیر مسلم ہندو بھائی اپنے دیوی دیوتاؤں کے جنم دن پر جلوس نکالتے ہیں، جھانکیاں نکالتے ہیں، اسی طرح بیت اللہ کی جھانکی، گنبد خضرا کی جھانکی اور مختلف مزارات کی جھانکیاں آپ دیکھیں گے نکلیں اور نکلتی ہیں. یہ نقالی ہوگی غیر مسلموں. اسلام میں سب کچھ نہیں، اور یہ توہین ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی، یہ توہین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پر جو گنبد ہے، یہ احترام نہیں ہے، یہ تو مذاق ہو رہا. تو میرے بھائیوں، جہاں تک ہو سکے اس سے بچنے کی کوشش کیجیے اور اپنے بھائیوں کو بچائیے، ان کو بتائیے. یہ اللہ کا دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. ایک حدیث سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے، پیر کے دن اور ایک جمعرات کے دن. تو آپ سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت، میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں، وفیہ انزل علیہ، اور پیر ہی کے دن مجھ پر وحی کا نزول ہوا. دو باتیں آپ نے اس حدیث میں بیان فرمائی. تو پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ روزہ رکھتے ہیں. 12 ربیع الاول الگ چیز ہے. تاریخ پیدائش میں نے پہلے کہا، اس کو سمجھ لیجیے. یوم پیدائش اور تاریخ پیدائش دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ اس دن روزہ رکھتے ہیں، اور آپ نے فرمایا اسی دن مجھ پر قرآن کریم نازل ہوا. ترمذی میں اس روایت میں اور بھی اضافہ، اور وہ صحیح سند کے ساتھ ہے. آپ نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین، پیر کے دن والخمیس اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. روزہ رکھنے کی کئی وجوہات بیان کی. ایک وجہ یہ کہ میں اس دن پیدا ہوا، مجھ پر اسی دن اللہ کی طرف سے قرآن کریم نازل ہوا، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. فأحب ان يعرض عملی وانا صائم، میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے روزہ رکھتے، بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں، تو میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں. اب اس حدیث کو لے کر لوگوں نے اس عید کا جواب تلاش کیا اور اس کے لیے دلیل بنا رہے. تو یہ دلیل ایسی ہے، مارو گھٹنا پھوٹے آپ، یہ دلیل نہیں بن سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. آپ کو اگر محبت ہے واقعی تو پیر کو روزہ رکھیے. یہ 12 ربیع الاول کی جلوس کہاں اس حدیث سے ثابت ہو گیا؟ 12 ربیع الاول کو میلاد کی مجالس اس حدیث میں کہاں ہے؟
بریانیاں کھاتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں، کون روزہ رکھتا ہے؟ نمازی بھی ہوش نہیں رہتی، روزہ تو دور کی بات ہے رکھنا۔ اور کتنے ایسے جو رمضان کے فرض روزے نہیں رکھتے، نفلی روزہ کیا رکھیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، آپ پیر کو روزہ رکھیے، اجر و ثواب کا کام ہے، اور اللہ کے یہاں اعمال پیش ہوتے ہیں تو آدمی کے اعمال اس حال سے پیش ہوں گے کہ وہ روزے دار ہے، اچھی کیفیت میں ہے، اچھی پوزیشن میں ہے۔ تو یہ اس حدیث سے میراث کا کوئی ثبوت نہیں، نہ اس جلوس کا کوئی ثبوت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو آپ کے صحابہ نے کوئی جلوس نہیں کرا، ورنہ آپ نے نہیں کہا۔ اسی طرح آپ دیکھیں سیرت نگاروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 12 لکھی، اور اکثر سیرت نگاروں کا اس پر اتفاق ہے، اور محققین نے آپ کی تاریخ پیدائش 9 بتائی۔ تاریخ پیدائش جو ہے محققین کے نزدیک 9 ربیع الاول ہے، اور تاریخ وفات 12 ربیع الاول، 12 کو آپ کی وفات ہوئی۔ اور یہ بات مسلمہ ہے کہ اس امت کے لیے سب سے بڑا غم اور سب سے بڑا صدمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ، سب سے بڑا صدمہ، اس سے بڑا حادثہ اور صدمہ اس امت کے لیے نہیں ہو سکتا، اور وہ واقع ہوا 12 ربیع الاول۔ اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دن مدینے میں کیا حالات، صحابہ کتنا غم میں ڈوبے ہوئے اور کتنا غمگین تھے، پورے مدینے پر اور جہاں جہاں تک خبر پہنچی غم کی چادر بچھی ہوئی، کوئی اپنے ہوش میں نہیں تھا، مدہوش تھے لوگ، اور بھول گئے تھے سب کچھ کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اور یقیناً جو سب سے زیادہ محبوب ہوتا اور جس سے لوگ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کی وفات پر جو غم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، اس کا اندازہ تو ہر ایک کو ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کتنے غم کا دن تھا اور غم کے پہاڑ صحابہ پر ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن آج امت کے افراد اسی تاریخ کو جشن مناتے ہیں، اسی تاریخ کو عید کا دن قرار دے رہے ہیں جس تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے، اور شیطان کی ابلیس کی کتنی بڑی چال ہے کہ اس امت کو دھوکے میں ڈال کر اور افراد کو پھنسا کر لگا دو کام۔ صحابہ رو رہے ہیں، صحابہ غمگین ہیں، فاطمہ کا برا حال ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کا برا حال، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ مدینے میں جو پروگرام تھا، جو عالم تھا، وہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا، اسے آپ پڑھیں گے تو یقیناً آنسو نہیں رکیں گے، آنسو نہیں رک سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حالات کو پڑھ کر اور اس دن صحابہ کرام کے حالات کو پڑھ کر، لیکن امت کے لوگ 12 ربیع الاول کو جشن منا رہے ہیں۔ آپ اس جشن منانے والوں سے پوچھئے کہ تمہارے والد کا جس دن انتقال ہو اس دن کو عید کا دن قرار دو گے، تمہارے دادا اور نانا کا جس دن انتقال ہو، تمہاری ماں کا جس دن انتقال ہو، اسے جشن کا دن مناؤ گے، خوشیاں مناؤ گے، شیرینی تقسیم کرو گے۔ ارے تم تو اپنے گھر کھانا بھی نہیں بناتے، کھانا بھی دوسرے کے گھر سے آتا، اور کئی کے وقت کھانا دوسرے کے گھر سے آتا، اپنے گھر چولہا چڑھانا بھی تم پسند نہیں کرتے ہو، تو چولہا نہیں چڑھے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن وفات پائیں اس دن جشن مناتے ہو، کہاں گئی تمہاری غیرت، کہاں گئی تمہاری حمیت، اور کیسے مسلمان ہو، اور کیسی یہ محبت رسول ہے کہ جس تاریخ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی اسی دن جشن منا رہے اور اسے ولادت کا دن قرار دیتے ہو، اور نعرے لگتے ہیں سرکار کی آمد ہے، سرکار کی آمد ہے، لکھا جاتا ہے گھروں پر، بورڈوں پر، جھنڈوں پر۔ اب یہ تو تضاد خود ان کے عقیدے میں آ گیا، ان کا عقیدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہی نہیں ہوئی۔ احمد رضا خان نے لکھا ہے ایک آن کے لیے وفات ہوئی تھی، ایک آن کے لیے وفات ہوئی، پھر زندہ کر دیے گئے،
حیات النبی کے قائل ہیں، پھر سرکار کی آمد اس جملے کا کیا معنی؟ سرکار تو موجود ہے، آمد کا کیا معنی؟ سرکار جب حیات ہیں تمہارے عقیدے کے مطابق اور موجود ہیں دنیا میں، تو پھر یہ آمد کا کیا معنی؟ کہ سرکار کی آمد مرحبا یہ نعرہ لگتا ہے تو خود عقیدے کا تضاد ہے۔ اور کوئی پوچھے ان ظالموں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ہر جگہ تمہارے عقیدے کے مطابق، پھر مسئلہ کسی اور سے کیوں پوچھتے ہو؟ کسی اور کے فقہی مکتبے فکر کو کیوں اختیار کرتے ہو؟ کسی اور کا فتویٰ کیوں قبول کرتے ہو؟ ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے پوچھو۔ جب موجود ہیں، حیات ہیں، تمہاری سنتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں، مختار کل ہیں، تو امامت تو انہی کا حق ہے، تم کیوں مسئلے پر آتے ہیں؟ نبی علیہ السلام موجود ہیں اور کوئی دوسرا نماز پڑھائے، یہ ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہیں ہے، آپ وفات پا چکے ہیں۔ تمام صحابہ کا یہ عقیدہ قرآن کریم نے اس عقیدے کو بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن جب آپ کی وفات ہوئی، حضرت صدیق اکبر نے جو خطبہ دیا تھا وہ خطبہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم تھا، ان پر غم کا اتنا زبردست پہاڑ ٹوٹا تھا کہ کچھ بھی ان کے ذہن میں نہیں رہا، اور لوگوں سے یہ کہا کہ اگر کسی نے بھی یہ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اور قسم کھا کر کہا واللہ ما مات رسول اللہ، قسم ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کا انتقال نہیں ہوا۔ یہ عالم تھا حضرت عمر کا۔ قرآن کریم میں آپ کی وفات کے تعلق سے آیات موجود ہیں، وہ بھی ان کے ذہن میں اس وقت نہیں رہیں گے۔ جب یہ عالم دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف لے سارے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور قرآن کریم کی آیت سے پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان پر وفات ہو جائے، ان پر موت واقع ہو جائے، یہ کوئی انہیں قتل کر دے تو کیا تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم واپس ہو جاؤ گے اسلام سے؟ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ موت کا ذکر کا لفظ استعمال ہوا، افإن مات، اگر انہیں موت آ جائے، اور قتل انقلبتم، یا انہیں کوئی قتل کر دے تو کیا تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے؟ اس آیت کو پڑھا، اس کے بعد فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ یہ خطبہ صدیق اکبر کا خطبہ ہے، امت کے سب سے افضل ترین انسان کا خطبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے نزدیک ترین بشر کا خطبہ ہے، سب سے اول خلیفہ کا خطبہ ہے، اور انبیاء کے بعد جس کا سب سے بڑا مقام ہے اس انسان کا خطبہ ہے۔ فرماتے ہیں من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معبود بنایا ہے، وہ جان لے فقد مات، بلا شبہ ان پر موت واقع ہو گئی، وہ انتقال کر گئے ہیں۔ یہ جملہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جو اللہ کو معبود مانتے ہیں، وہ جان لیں کہ اللہ موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے۔ اللہ حی ہے، الحی القیوم ہے، ہمیشہ